حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دیتے رہا، پھر ان کا امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ فرشتوں میں سے ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ اس نے کہا کہ میرا خاوند میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ دونوں ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی اس کے عاشق ہو گئے، اس سے برے کام کرنے کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا، میرا دین کچھ اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ مجھے بت کو سجدہ کر کے دکھاؤ، اور پھر میرے شوہر کو قتل کر کے دکھاؤ، اور پھر تم میرے اور میں تمہاری۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، سر آنکھوں پر۔ دونوں اس کے گھر چلے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ان کے پاس لایا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کر دیں، یا پھر آپ لوگ شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حق العباد ہے۔ اس نے کہا، لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شراب، اور جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا اور اپنے شوہر کو قتل بھی، اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا، اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر یہ دونوں ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا یہ تو دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا. انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ابدی ہے اور باقی رہنے والا ہے. ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے. چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اندھا لٹکا دیں. اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں. فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں. سخت پیاس سے ان کی حالت بہت خراب ہے اور ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت کے دن تک اسی طرح جاری رہے گا.